صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام حجوا تستغنوا. گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں بعض آثار دنیوی یعنی دنیوی آثار جو قرآن کریم نے حاجیوں کے لیے بیان کیے تھے عرض کیا تھا، اور آج آپ کی خدمت میں روایات میں جو آثار دنیوی حج کے بیان کیے گئے ہیں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلا فائدہ اور اثر حج کا روایات میں جو بیان کیا گیا انسان پر پڑے گا وہ یہ ہے کہ اقتصادی لحاظ سے، فائنینشلی لحاظ سے اور کلچر کے لحاظ سے انسان مضبوط ہوگا، چونکہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے انسانوں سے ملاقات کرتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لیس علیکم، یعنی اس آیت کی تفسیر میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم مناسک حج کو انجام دے لو تو اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل پڑو. امام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ فَإِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ إِحْرَامِهِ وَقَضَى نُسُكَهُ فَلْيَشْتَرِ وَالْبَيْعِ، یعنی جب انسان حج تمتع کے فرائض کو انجام دے لے، حج کے فرائض کو اور مناسک کو انجام دے لے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خرید و فروخت کرے، معاملہ کرے. یہ معاملہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے انسان تبادلہ خیال کر سکتا ہے. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اللہ اس کو اور اس کے مال کو، اس کے عیال کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے اہل و عیال اور مال کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے حاجیوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں حج کرنے سے. لہذا اگر کوئی انسان حج کی وجہ سے، دنیاوی حاجات کی وجہ سے حج کو ترک کر دے تو اللہ اس کی کوئی بھی حاجت کو قبول نہیں کرے گا. روایات میں یہاں تک کہ وہ پھر حاجیوں کے تراشے شدہ سر کو دیکھے، یعنی حاجیوں کی زیارت کرے. اس طریقے سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا فقر ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جائے گا. الحج ینفی الفقر، یعنی حج جو ہے سبب بنتا ہے کہ انسان سے فقر ختم ہو جائے، پیسے انسان کے پاس آ جائیں پھر سے. افزائش روزی یعنی روزی کے اضافے کا باعث ہوتا ہے. حجوا تستغنوا، یعنی حج کرو مالدار ہو جاؤ. لوگ سمجھتے ہیں ہم حج کر لیں گے پیسہ 7-8 لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. ہم ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، یعنی حج کرنے سے انسان مالدار ہوتا ہے، غنی ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی چیز اتنی جلدی انسان کی فقیری کو ختم نہیں کرتی ہے جتنی زیادہ تیزی سے حاجی کے لیے فقر ختم ہوتا ہے. پانچواں فائدہ جو ہے اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ سلامت جسم، انسان کا جسم محفوظ رہتا ہے. امام نے فرمایا حجوا واعتمر وتصح اجسامکم، یعنی تم حج کرو، عمرہ کرو تو تمہارا جسم جو ہے وہ سالم ہو جائے گا، صحت مند تم ہو جاؤ گے. اس طریقے سے حاجیوں کو یہ ثواب ملتا ہے اور یہ فائدے بھی دنیاوی اعتبار سے ملتے ہیں. آج اس کلپ میں مختلف اعمال حج کو انجام جو دیے جاتے ہیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلا جو عمل ہے حج تمتع کا، دیکھیے حج تمتع ان لوگ کے لیے ہے جو مکے سے 90 کلومیٹر دور سے جا کر کے حج کرتے ہیں، ان کے لیے حج تمتع. حج تمتع میں عمرہ تمتع پہلے ہے اور اعمال حج تمتع بعد میں ہیں. نیت کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مختصر یہ اعمال عرض کرنا چاہوں گا آسان زبان میں. جب انسان جائے، اگر مدینے سے حج کرنا چاہتا ہے تو مسجد شجرہ سے یا کسی اور جگہ سے، تو وہ جو 6 مواقیت بیان کیے گئے ہیں کسی ایک میقات سے عمرہ تمتع کا احرام باندھے گا اور اس کے بعد اعمال کو شروع کرے گا. پہلا عمل احرام باندھنا ہے. لہذا فرض یہ اگر مدینے سے ہم جا رہے ہیں تو جا کے مسجد شجرہ میں ہم احرام باندھیں گے. احرام میں ایک ہی مرد کے لیے لباس احرام پہننا واجب ہے، اور جب لباس احرام پہن لے گا تو نیت کرے گا کہ میں عمرہ تمتع کا یہ احرام باندھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، محرم ہوتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ. اور احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھے گا. تو نیت، احرام اور تلبیہ یہ 3 عمل ہے. یہاں پر انسان محرم ہو جائے گا نیت اور تلبیہ کے بعد. جب وہ محرم ہو گیا تو اس کے اوپر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور یہاں سے عمل شروع جاتا ہے. یہ حج تمتع میں عمرہ تمتع کا پہلا عمل تھا. یہاں کے فوراً بعد وہ مکے جائے گا. سب سے پہلے وہ خانہ خدا کا طواف کرے گا. نیت وہ رہے گی کہ میں حج کے عمرہ تمتع کا طواف کرنے جا رہا ہوں، واجب قربتاً اللہ. حجر اسود سے شروع کرے گا، حجر اسود پہ ہی ختم کرے گا. 7 چکر لگانا ہے اپنے خاص شرائط کے ساتھ. اور جب یہ طواف مکمل ہو جائے تو مقام ابراہیم پہ اور اس کے پیچھے جا کر کے 2 رکعت نماز طواف عمرہ تمتع کی نیت سے پڑھے گا، واجب ہے.
اس کو کرنے کے بعد چوتھا عمل جو ہے صفا و مروہ کے درمیان وہ صحیح کرے گا. صحیح جب کر لے گا، صحیح بھی صفا سے شروع ہوگی مروہ پہ ختم ہوگی، 7 چکر لگانا ہے، یعنی یہاں سے جا کے مروہ پر اور مروہ سے جا کے صفا پر، صفا سے جا کے مروہ پہ، ایسے ہی 7 چکر صفا و مروہ کے درمیان لگائیں گے. شروعات صفا سے ہوگی، اختتام مروہ پر ہوگا. یہ 4 عمل ہو گئے. اس کے بعد وہ تقصیر کرے گا، یعنی تھوڑا سا بال کاٹے گا یا ناخن کاٹ دے گا، دونوں کاٹے تو بہرحال افضل ہے. اس طریقے سے یہ 5 عمل عمرہ تمتع کے یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ احرام سے باہر آ گیا. اب دوبارہ سے وہ 8 ذی الحجہ کی رات میں یا 9 ذی الحجہ کی صبح میں وہ دوبارہ سے محرم ہوگا، یعنی اب عمرہ تمتع جو ختم ہو گیا ہے حج تمتع کا احرام باندھے گا. حج تمتع کا احرام میں وہی شرطیں ہیں جو عمرہ تمتع کے احرام میں ہم نے بتایا تھا. اس کے باندھنے کے بعد مکے سے سیدھے آ کر کے وہ وقوف کرے گا. کہاں پہ وقوف کرے گا؟ میدان عرفات میں. زوال سے لے کر کے غروب تک کے لیے رکنا وہاں پر واجب ہے. بہتر ہے دعائیں پڑھے، دعائیں عرفات پڑھے وغیرہ وغیرہ. یہ دوسرا عمل ہوا. جب عرفات میں وہ ٹھہر گیا 9 ذی الحجہ کو زوال سے غروب تک، تو اب تیسرے عمل کے لیے وہ آگے بڑھے گا اور وہ کوچ کرے گا شب میں مشعر کی طرف، مزدلفہ کی طرف. مشعر الحرام جائے گا اور وہاں پر واجب ہے کہ اس نائٹ میں طلوع آفتاب تک، یعنی جب تک دن کا سورج نکل نہ آئے 10ویں تاریخ کا، 10ویں ذی الحجہ کا، تب تک وہاں رہنا ضروری ہے. لیکن افضل اور جو اہم وقت ہے اس کا جس میں واجب ہی واجب ہے وہ ہے طلوع فجر صادق سے طلوع آفتاب تک وہاں یقینی طور پر رہنا ضروری ہے. یہ عمل ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے 10ویں ذی الحجہ کو 3 عمل انجام دینا ہے. پہلا عمل جا کر کے شیطان کو مینا میں پتھر مارے گا، بڑے والے کو، پہلے اور دوسرے کو نہیں، تیسرے والے کو پتھر مارے گا. اور دوسرا عمل انجام جو دے گا عید کے دن، عید قربان کے دن قربانی کرنا ہے. اور تیسرا عمل جو اس دن حلق کرنا ہے، یعنی بال کو موڑے گا یا تقصیر کرے گا. پورا سر مڈائے گا تو حلق ہے، اور اگر تھوڑا سا بال کاٹے گا تو یہ تقصیر ہے، اگر ناخن کاٹے گا تو تقصیر ہے. یہ 3 عمل انجام دے گا عید کے دن. پھر جو نائٹ آئے گی، نائٹ آنے سے پہلے 2 عمل اور انجام دینا ہے کسی وقت بھی، یعنی وہاں پہ جانے کے بعد طواف کرے گا، طواف کعبہ. اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف کعبہ پڑھتا ہوں قربت اللہ. پھر اس کے بعد جا کر کے صفا و مروہ کے درمیان وہ سعی کرے گا. اور اس کے بعد طواف النساء کرے گا. اور طواف النساء کے بعد نماز طواف النساء جو آئے گی وہ جا کر کے قیام کرے گا، یعنی ٹھہرے گا مینا میں، یعنی شب 11. اور جب دن آئے گا 11 کا، اس دن تینوں پتھروں کو دن میں جا کر کے تینوں شیاطین کو پتھر مارے گا، یعنی پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو جمرے اولا، جمرے ثانی، جمرے ثالث کو یہ پتھر مارے گا. اس طریقے سے جو 12 کی نائٹ آئے گی، شب 12، 11 کا دن جو گزرے گا، اس نائٹ میں بھی جا کر کے پوری رات مینا میں بیتوتا کرے گا. اور 12 کا جب دن آئے گا تو اس دن بھی جا کر کے تینوں شیاطین کو اس کے خاص شرائط کے ساتھ پتھر مارے گا. اس طریقے سے یہ اعمال انجام پائیں گے. بعض لوگوں کے لیے اگر تیسری نائٹ بھی وہ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں مینا میں، تو پھر 13 کو بھی، 13 ذی الحجہ کو بھی آ کے ان کو تینوں شیاطین کو پتھر مارنا ہوگا. یہ مختصر اعمال تھے جو آپ کی خدمت میں حج تمتع کے عنوان سے پیش کیے گئے. تفاصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.